الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنن حبیب اللہ اما بعد۔ موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعات کی ترویج کی جا رہی ہے، بلکہ کئی نصوص کا انکار بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ فرض نماز کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ہے، اس کا بھی بہت سارے ساتھی انکار کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پہلے دیکھیں دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، جامع ترمذی، اس کا جلد دوم ہے، جلد ثانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، صفحہ نمبر 175، ابواب الدعوات۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ابھی انسان عبادت کرے اور دعا نہ مانگے، یہ اس کے یعنی عبادت کے لیے یہ نامکمل اور ناقص ہونے کی بات ہے۔ جیسے انسان کا مغز نہ ہو انسان مکمل نہیں ہو سکتا، ناقص ہوتا ہے، اسی طرح عبادات کے اندر بھی دعا مغز کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی اہمیت بتائی ہے، یہی ترمذی شریف جلد دوم ہے، اور اس کا صفحہ نمبر میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 187 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی امامۃ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کون سی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کس وقت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی جلد دو۔ ابھی ہم اپنے بحث کی طرف آ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جلد اول ہے، ترمذی شریف جلد اول۔ اس کے اندر میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 87 پہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مثنی مثنی تشہد فی کل رکعتین وتخشع وتضرع وتمسکن وتقن یدیک یقول ترفعهما الی ربک مستقبلا ببطونهما وجهک وتقول یا رب ومن لم یفعل ذلک فهو کذا وکذا۔ یہ صفحہ نمبر 87۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دو رکعتیں ہیں، ہر دو رکعت میں تشہد ہے اور عاجزی، انکساری اور مسکینی ظاہر کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اوپر یعنی اپنے چہرے کی طرف کرنا ہے، اور کعبے کے الی ربک مستقبلا ببطونہما وجہک، اپنے ہاتھوں کو اس طرح، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف اس طرح کرنا ہے، پھر یا رب دعا مانگنی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اس طرح نہیں کیا گویا کہ اس کی نماز قضا ایسے ہے، یعنی ناقص ہے۔ یہ ترمذی شریف کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا۔ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت عمل تھا۔ یہ دوسری کتاب میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اس دوسرے کتاب سے حدیث دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر جو روایت ہے وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کی بات کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہ بعد ما سلم وهو مستقبل القبلۃ فقال اللهم خلص الولید ابن الولید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ کی رخ تھے، اور فرمایا یہ کب دعا مانگی؟ رفع یدہ بعد ما سلم، ہاتھ اٹھایا دعا میں، اور جب سلام پھیرا اس وقت کی بات ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، قبلے کی رخ تھے، آپ نے فرمایا یا اللہ ولید بن ولید کو نجات دے۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ سنت ہے، اور اجتماعی دعا بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے، چونکہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگیں اور صحابہ نہ مانگیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ تیسرے نمبر پہ یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی۔ اس کے اندر بھی میں ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے دیتا ہوں۔ قال حدثنا محمد بن یحییٰ قال رأیت عبد اللہ بن زبیر ورأى رجلا رافعا یدیہ یدعو قبل ان یفرغ من صلاۃ فلما فرغ منها قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاته، صفحہ نمبر 22 معجم کبیر للطبرانی جلد نمبر 11۔ اس کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز مکمل کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا۔ پھر فلما فرغ منها، جب دعا سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح ہاتھ اٹھایا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوتے تھے، یعنی نماز مکمل کر کے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر خاموش رہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو عمل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھتے تھے صحابہ اکرام وہ عمل شروع فرما دیتے۔ تو یہاں سے یہی چیزیں ثابت ہوئیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیے اور صحابہ اکرام نے بھی کی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں، تنبیہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس طرح دعا کرتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 حدیثیں پیش کی ہیں جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، لہٰذا جو فرض نماز کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا منکر ہے وہ در حقیقت ان ساری احادیث کا منکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔